حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عنایت فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت، ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اور اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اولاد ہو، اور جس کے پاس اولاد نہ ہو تو یہ انسان اولاد کی ہمیشہ خواہش کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ اولاد دیتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، تو اس خوشی کے طریقے کو بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہ وہ طریقہ جو ہے وہ عقیقہ ہے۔ یہ عقیقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ طریقہ تھا، لیکن اس کا طریقہ الگ تھا۔ وہ طریقہ کو وہ لوگ وتیرہ کہا کرتے تھے۔ وہ عقیقہ وتیرے کے شکل میں تھا، اور اس کا نام لوگوں نے وتیرہ رکھا تھا۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ جانور ذبح کر کے بچے کے جسم کو اس جانور کے گوشت اور خون میں لت پت کر دیا کرتے تھے۔ بچے کو اس جانور کے خون اور گوشت سے خون آلود کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا تو آپ نے منع فرمایا، اور اس کی ترتیب عقیقہ کی شکل میں بتائی اور عقیقہ کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضرت سلمان بن عامر الضبی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کے نام سے خون بہاؤ تاکہ اس سے تکالیف دور ہو جائے۔ تکلیف کے دور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سر پہ بال گندگی وغیرہ ہے تو یہ اس سے دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، لہذا 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کے طرف سے اس کا نام رکھو اور اس کے سر کو مونڈ دو۔ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے طرف سے 7ویں دن عقیقہ کرو۔ اب عقیقہ 7ویں دن اس لیے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کی ولادت کے بعد اس کے علاج و معالجے کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی بچے کی والدہ کے علاج و معالجہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ ادھر مشغول ہو جاتے ہیں، تو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ لوگ اس سے فری ہو جائے، اور فری ہونے کے بعد 7ویں دن بکرے وغیرہ کا انتظام کرے اور عقیقہ اچھی طریقے سے کر سکے۔ تو اور اگر 7ویں دن انسان نہیں کر سکتا ہے تو وہ 14ویں دن کر لے، اور اگر 14ویں دن نہیں کر سکتا ہے تو پھر 21ویں دن کر لے۔ اور 7ویں دن کرنا یہ سنت ہے، اور 14ویں اور 21ویں دن بھی کر سکتا ہے، اور اگر 7ویں 14ویں اور 21ویں دن نہیں کر سکا تو وہ پھر کبھی بھی کر سکتا ہے، اور یہ کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سنت کا جو ثواب ہے 7ویں دن، یہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ اپنے بچے کا نام رکھو، 7ویں دن نام رکھنا ہے۔ نام کے بارے میں 3 چیزوں کا خصوصی طور سے خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ خیال رکھنا ہے
کہ ہمیں نام کا معنی اچھا ہو، نام کا کوئی معنی غلط نہ ہو. ایسا نام نہ رکھیں کہ جس کے معنی غلط ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے جس کے نام کے معنی غلط ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے نمبر پر کہ نام کا معنی اچھا ہو اور بہتر معنی ہو. دوسرے نمبر پہ کہ وہ آسان نام ہو، آسان لفظ ہو، جو زبان سے اچھی طریقے سے ادائیگی ہو سکے، ہر لوگ اس نام کو آسانی سے لے سکے. اور تیسرے نمبر پر کہ جو آپ نام رکھ رہے ہیں وہ نام صحابہ کے نام پہ ہو اور انبیاء کے نام پہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مناسبت ہو. صحابہ کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھیں، اللہ کی طرف نسبت کریں. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے چہیتا اور سب سے پیارا نام عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے. جو اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو جس نام کو بھی اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو اس میں عبد ضرور لگائیں گے. مثال کے طور پر اگر کسی کے نام میں جو ہے عبداللہ یہ عبد الرحمن لگا ہے، رحمان کے ساتھ عبد کا لگانا ضروری ہے. کسی کو ہم صرف رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں. یا وہاب اگر نام رکھا ہے تو عبد الوہاب کہیں گے، صرف وہاب نہیں کہہ سکتے. عبد الباسط کہیں گے، صرف باسط نہیں کہیں گے. تو عبد کو ضرور لگانا ہے، عبد کی اضافت ضرور کرنی ہے. اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے چہیتا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اور فرمایا کہ محمد اور احمد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ نام ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی ہوگا یا محمد نام کا بچہ ہوگا، اس گھر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فاقہ کشی سے محفوظ فرمائیں گے. فاقہ کی نوبت اس گھر میں نہیں آئے گی. اور علماء نے فرمایا کہ جس دسترخوان پہ محمد نام کا آدمی ہوگا اس دسترخوان پہ کبھی بے برکتی نہیں ہوگی. اور جو ہے حضرت محمود غزنوی کے پاس ان کے ایک خادم تھے ایاز، ان کے لڑکا تھے محمد، یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک روز حضرت محمود غزنوی کو محمد کی طلب ہوئی، محمد کی ضرورت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو اس دن یہ جناب محمد صاحب کو بڑا عجیب لگا کہ محمود غزنوی صاحب نے آج میرا نام نہیں لیا، شاید مجھ سے ناراض ہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے. انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آج محمود غزنوی نے جو مجھے پکارا وہ یہ کہہ کر پکارا، ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. ایاز نے جب محمود غزنوی سے پوچھا کہ آپ نے محمد کا نام محمد لے کر نہیں پکارا، ایاز کے بیٹے کہہ کر پکارا ہے، تو محمود غزنوی نے فرمایا کہ میں لفظ محمد اور نام محمد کو بغیر وضو نہیں لیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نام محمد کی کشش رکھی ہے اور نام محمد کی محبت رکھی ہے کہ ہر دل میں محمد کی محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے گھر بچہ دے تو اس کا ہم صحیح نام رکھ پائیں اور پیارا سا نام رکھیں، اور جس نام کا معنی ہو اور آسان نام ہو. اسی طریقے سے جو فرمایا ایک اور حدیث میں کہ حضرت ام کعب القرظیہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنے جانور کو ذبح کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کی طرف سے 2 بکرا اور بچی کی طرف سے 1 بکرا، لیکن یہ نہیں ہے کہ دونوں مذکر ہو یا دونوں مؤنث ہو. چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، نر ہو یا مادہ ہو، دونوں برابر ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور کی عقیقہ کریں گے، اسے ذبح کریں گے بچے کے نام سے، تو اور دونوں ایک ہی قد قامت کے ہوں، جسم و جثہ دونوں کے برابر ہوں، ایسا نہیں کہ ایک بہت بڑا ہو اور ایک بہت چھوٹا ہو، دونوں کے قد و قامت جو ہے ایک جیسے. اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے وسعت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے کہ اگر وہ عقیقے کے جانور کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلانا چاہ رہے ہیں، دعوت دینا چاہ رہے ہیں، تو زیادہ لوگ ہیں جو 2 بکرے میں نہیں ہو تو وہ 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہر اولاد کے عقیقے میں 1 اونٹ کو ذبح کیا ہے، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. پھر حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ اس کے سر کو مونڈو اور اس کے بال کے وزن کے بقدر چاندی غریبوں میں تقسیم کرو. تو پتہ یہ چلا کہ جب بچے کا بال مونڈا جائے اور بچے کا بال جب چھلا جائے تو اس کے بقدر چاندی کو صدقہ کرنا ہے. اب ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ عقیقہ کیوں کرنا ضروری ہے، عقیقے کی اتنی تاکید کیوں ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عقیقہ جو ہے عقن سے نکلا ہے. عقن کے معنی آتے ہیں کاٹ کر کے الگ کرنا، جدا کرنا. تو جب بچے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بلا مصیبتیں ہوتی ہے اور 360 بلائیں ہوتی ہے جو بچے کے ہر جوڑ پہ ہوا کرتی ہے. تو جب عقیقہ کریں گے تو عقیقہ میں جب جانور کو ذبح کریں گے، اس کی جو دعا کریں گے تو کہیں گے یا اللہ اس کے خون کے بدلے میں، جو ہم اپنے بچے کے خون کے بدلے میں اس بکرے کی خون دے رہے ہیں، اس کے گوشت کے بدلے میں گوشت دے رہے ہیں، اس کے چمڑے کے بدلے میں چمڑا دے رہے ہیں، اس کی ہڈی کے بدلے میں اللہ ہم ہڈی پیش کر رہے ہیں. تو جب ہم بچے کی طرف سے قربانی کریں گے، بکرا کاٹیں گے، تو اس پر سے بلائیں، مصیبتیں، تکالیف یہ ختم ہو جائیں گی، یہ کٹ جائیں گی اور جدا ہو جائیں گی. پھر ہے کہ چونکہ بچے کی ولادت پر اگر ہم عقیقہ نہیں کر رہے ہیں، دوسری خوشی کر رہے ہیں، تو اس میں ہم چاہے دوسرے رسم و رواج میں جیسے کہ برتھ ڈے ہے، چھٹی ہے، چلہ ہے، اس میں جتنا رسم و رواج میں ہم خرچ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی میں اجر و ثواب رکھا ہے، وہ رسم و رواج کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب نہیں رکھا ہے. ایک حدیث ہے، اس میں ہے کہ جو پرفتن دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ چھٹی، چلہ اور برتھ ڈے، ان چیزوں کو فروغ نہیں دینا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار اعزاء و اقربا میں، اپنے لوگوں میں عقیقہ کی سنت کو رائج کرنا ہے اور عقیقہ کو جگہ دینا ہے اور عقیقہ کرنے کو فروغ دینا ہے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو زندہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے بعد ہم بچے کی ولادت کی خوشی منا سکیں اور بچے کے بلاؤں کو، مصیبتوں کو اس عقیقہ کے ذریعے سے ہم ٹال سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسئلے کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو.